اچھا آفٹر سر سید جامعۃ السر سید. آپ کہاں گئے اس کے بعد؟ اچھا سر سید کا اینڈ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے دوست میرے جابوں کے انٹرویو اور بڑے فوکس تھے, جاب مل جائے یہ مل جائے. جب تک اس پوائنٹ پہ ریچ نہ کر جاؤ نا, جیسے فار ایگزامپل مجھے انجینئرنگ کے بعد جاب کرنی ہے نا, تو جب تک میری انجینئرنگ کا لاسٹ ڈے نہیں ہوا نا, میں نے جاب تلاش نہیں کی. کون سا سال تھا سر یہ؟ 2007 کے دسمبر میں گریجویٹ ہوا. حالات کیسے تھے حالات ٹھیک تھے اس وقت کراچی کے حالات کمپیریٹیولی. آفٹر 2008 کے بعد برا حال 8-9 کے میں برا حالات ہوا نا, 12-13 تک اس وقت صحیح تھے, اتنے برے نہیں تھے. موبائل ایک آدھ چوری ہوتے تھے اور وہ بھی پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں اس وقت. پھر تو جس کے ہاتھ لگ رہا تھا چوری ہو رہی تھی نا, اس وقت ایک چینل تھا پورا, ایک سیٹ اپ تھا, آپ کو پتہ, آپ ٹریس کر سکتے تھے. پھر میں گیا, پھر میں نے جیسی گریجویشن کر لی فوراً ہی آئی بی کی تیاری شروع کر دی میں نے ودن 2 ویکس. مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے جانا ہے ایم بی اے کرنا ہے, یہ میرے دل میں تھا بائی دس ٹائم. وہ بھی صرف آئی بی اے جانا تھا. دس ٹائم آئی ڈڈ ناٹ ٹیک ٹیسٹ فرام آل دا یونیورسٹی, سی بی ایم بی جاؤں گا, مجھے اس وقت آئی بی اے ہی جانا تھا. تو میں نے صرف آئی بی اے کی تیاری کی اینڈ آئی میڈ اٹ ٹو آئی بی اے. آئی بی اے کا پہلا دن اور میری جاب کا پہلا دن سیم ڈے تھا. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا اور مجھے جاب بھی سب دوستوں ساری اچھی ملی. میرے ایک دوست نے مجھے, جب میرا میٹرک میں انٹر میں فیل ہوا تھا نا, تو ہم سر سید گئے تھے. میں فیل ہو چکا تھا مگر میں اس وقت بھی ٹیسٹ سارے دے رہا تھا کہ رزلٹ ابھی آئے گا یا نہیں آئے گا واٹ ایور, تو یا میں سپلی دے دوں گا تو اس کے بعد ایڈمیشن. تو میرے دوست نے نا, جب میرا سر سید میں بھی اس وقت نہیں ہوا فیل ہونے کی وجہ سے, تو میرے دوست نے کہا تھا تابش تو یاد رکھی تو سب سے آگے جائے گا ہم میں سے. میرا دل رکھنے کے لیے کہا ہوگا, مگر یار وہ بات اس کی وہ دماغ میں رہی کہ میں شاید پتہ نہیں کیوں آج تک مجھے یاد ہے وہ بات کہ میں آگے جاؤں گا. اور وہ ایونچولی ہوا یار, اس کی قبولیت ہوگی, اس کی بات قبول ہو گئی ہوگی شاید اس وجہ سے. یار آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے, اور میں اکثر بیشتر یہ سوال کر رہا ہوتا ہوں کہ جو کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ کس طرح سے باقی جگہوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, باقی انسٹیٹیوشن سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب میرا آئی بی اے میرا ریگریٹ ہے. آئی بی اے میرا وہی ہے کہ آئی بی اے کا ٹیسٹ دیا, نہیں ہوا, رویا, دین بحریہ یونیورسٹی چلا گیا. بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی اسٹوریز ہے, کیونکہ ہزاروں لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور پھر 200-300 لوگوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے. میرے جب میں گیا تھا 15,000 لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا. میرے سامنے 7,500 لوگوں نے ٹیسٹ دیا. اس وقت 15,000 لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا. اس میں میرے سر سید کے پروفیسرز بھی تھے جو مجھے پڑھاتے تھے, وہ بھی دینے آئے ہوئے تھے ٹیسٹ. ہم سب نے مل کے, ہم سب سر سیدینس نے ساتھ ٹیسٹ دیا تھا. اور 2-1 ہم لڑکے اسٹوڈنٹس, ہمارا کوئی ٹیچر نہیں آیا, ٹیچر پاس نہیں ہوا وہاں پر. ہم 2-4 اسٹوڈنٹ سر سید کے پاس ہو گئے. وی وینٹ ٹو آئی بی اے. اور جب میں آئی بی اے گیا تو ظاہری بات ہے کہ سر سید کا لڑکا گلشن میں رہتے ہیں, آئی بی اے جا رہے ہیں, تو ویسے ہی نروس تھے. ہمیں لگتا تھا پتا نہیں وہاں کیسے انگلش کے بچے ہوں گے, لیکن بھائی وہاں اچھے بچے تھے. کیسے ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں, بتائیں یار. پتہ ہے ہمیں وہ ایسا نہیں, جب میں گیا نا وہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ کیونکہ پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ بچے تھے نا. پڑھائی میں کیسے ڈفرینٹ؟ ان کا ای کیو اور آئی کیو بہت. پڑھائی میں یہ ڈفرینس تھا میری جان کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پیپر کلاس میں ہو رہا ہے اور خود ہی چیک کرنا ہے تمہیں, اس میں بھی لڑکے فیل ہو رہے ہیں. اپنا پیپر خود چیک کرو, فیل ہو رہے ہیں اس میں لڑکے. اپنا پیپر ہے, اوپن بک ہے, کتاب کھولو, پیپر اس میں بھی فیل ہو جاتے تھے بچے. اتنا وہ تھا اوپن مائنڈیڈ. آپ کا ڈسکشنز ہوتے تھے, ڈبیٹس ہوتی تھیں کلاس کے اندر, ریلیجس ڈبیٹس بھی ہوتی تھیں. اچھا. ہاں, کارپوریٹ ڈبیٹس بھی ہوتی تھیں. ٹیچر سے اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں تھی. کوئی ٹیچر بدلا نہیں لیتا تھا اس بات کا کہ تم نے مجھ سے اختلاف کیا ہے. اور بڑے میجر اختلاف ہوتے تھے. ظاہری بات ہے کسی کلاس کے اندر ریلیجس ڈبیٹ ہو رہی ہے تو وہ ہیٹڈ بھی ہو سکتی ہے بالکل, مگر وہ ایک ملوز, اور ہر کسی کا ڈفرینس آف اوپینین رسپیکٹڈ تھا. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی وہ زیادہ ریلیجس ہیں تو آپ یار مولوی, ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کا پوائنٹ کیا ہے, لاجک کیا ہے اس کے اندر, اس میں فیکٹس اینڈ فگر سے بیکڈ ہے کہ نہیں ہے, دیٹ واز رسپیکٹڈ. انشنڈ باتیں نہیں. باقی برائیاں بھی ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ وہ یوٹوپیا تھا اور سب کچھ اچھا تھا. جیسے عشرت حسین صاحب وہ میرے ڈین تھے. تو ایک بار ہمارے دوست ہیں قبلہ مبین ناصر, اسٹیٹ بینک میں ہی کام کرتے, ابھی ٹرکی سے واپس ہیں. تو ہم نے جناب علی, ہم کو بحث تھی کہ یار یہ نہیں ہے, اکنامکس میں یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا چل بھائی عشرت صاحب سے پتہ کریں گے. اب عشرت صاحب ڈین ہے, کمرہ کھولا, پہنچ کے عشرت صاحب کے پاس بیٹھنے لگے. سر عشرت صاحب یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم. عشرت صاحب نے ہمیں دیکھا, کہنے لگے ارے رکو بھائی. پیچھے پلٹے اور ایک اتنی موٹی کتاب نکالی, اسی ٹاپک پہ یوں رکھ دی, بائی عشرت حسین. کتاب انہوں نے لکھی ہوئی تھی, وہ اتنا بڑا آدمی تھا. نوٹوں پہ نام یار, ایکس گورنر اسٹیٹ بینک, نیکسٹ لیول. وہ اس نے ہمیں فوراً اپنا جواب کیا دیتے, کہنے لگے بس یہ پڑھ لو جاؤ. In IBA days, Tabish and his friend were the first one to release Indian movies in Pakistan, public screenings. کیا ہے? Tabish Hashmi and his friend were the first one to release Indian movies in Pakistan. یار لالا تم تو چیمپئن چل رہا ہے. مبین ناصر, یہ آئی بی اے کی بات نہیں ہے, یہ سر سید یونیورسٹی کی بات ہے.
2006 کی بات ہے بھائی جان, یہ کوئی پرانی بات نہیں. 21 سال کا نوجوان تھا میں اور میرا دوست ہے منیب طارق, میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. ہم کینیڈا بھی ساتھ گئے, سر سید بھی ساتھ گئے, IBA بھی ساتھ گئے, اور پھر اب کینیڈا بھی ساتھ گئے. تو منیب طارق اور ہم نے وہ اسکیم چلانی تھی کہ یار کیا کریں. تو کبھی الوداع نہ کہنا جو تھی نا, وہ آئی تھی 2005-6 میں. تو کیا کریں یار, یہ مووی لگا, DVD آ گئی ہمارے پاس ہائی کوالٹی. تو ہم نے رائل ہوٹل بک کرایا. رائل ہوٹل, ہاں یاد ہے, رائل ہوٹل ڈیفینس فیز 4, وہاں رائل ہوٹل بک کرایا ان کا تھیٹر, اور اس میں وہ DVD پہ فلم لگائی, پروجیکٹر پہ, اور ٹکٹ بیچے اس کے. تو ہم نے اس زمانے میں 2006 میں 1.5 لاکھ روپے کما لیے. بہت زیادہ. اور وہ کام تو شاید لیگل ہی تھا, مگر کیونکہ میں اتنی اچھا اسپیچ کرتا تھا, تو لڑکیاں PCHS کالج, سینٹ جوزف, DH, یہ جان چھڑکتی تھیں. انہوں نے ٹکٹ 10-10 12-12 ٹکٹ, آنٹیاں لے رہی ہیں, کراؤڈ برگر کراؤڈ, سیڑھیوں تک کے لوگ بیٹھے تھے کبھی الوداع نہ کہنے جیسی فلم دیکھنے کے لیے. اتنا ڈیسپریٹ کراؤڈ تھا اس وقت انڈین فلم کے لیے. ہم نے فلم چلائی, اور وہ DVD پرنٹ تھا, لوگوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں, جو مل رہا ہے بس کنزیوم کر رہے تھے وہ. تو ہم چلائی DVD پہ فلم. ہاں میں نے شاید وہ ون آف دا, پہلے بھی لگتی تھیں انڈین فلمیں, لیکن جس زمانے میں یہ لگا اس زمانے میں انڈین فلمس پاکستان میں نہیں لگتی تھیں.